بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، عمران خان اور پوری کی پوری سیاسی ایلیٹ پی ڈی ایم اور دیگر ان کے درمیان ایک جنگ کی سی کیفیت ہے، اور اس جنگ کی سی کیفیت کے اندر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں کسی ٹائم بھی کال دے سکتا ہوں۔ تو یہ اس جو صورتحال ہے اس کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بتاؤں کہ جیسے جنگ کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر افواج جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے برابر آ کے اسمبل ہو جاتی ہیں۔ جیسے 2001 اور 2 کی انڈیا پاکستان ایسکیلیشن تھی، ملٹری سٹینڈ آف تھا، تو جنرل مشرف نے جو بارڈرز کے اوپر پاکستانی افواج بھی لا دیں۔ جب اس ٹائم کی انڈین گورنمنٹ نے پاکستان کے بارڈر پہ فوجیں لا دی تھیں، انڈین پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا اور یہ سارا اس کی انہوں نے وجوہات بنائی پاکستان کے خلاف فوج کشی کرنے کی۔ وہ بھی بارڈر کے اوپر فوجیں لے آئے، ہم بھی بارڈر کے اوپر فوجیں لے آئے۔ دونوں فوجیں آئی بال ٹو آئی بال ایک دوسرے کے برابر بیٹھی ہوئی تھیں اور 9 مہینے بیٹھی رہیں، اور پاکستان یہ چاہ رہا تھا کہ اگر یہ اٹیک کریں گے تو ہم بھی اٹیک کر دیں گے، یعنی کسی ٹائم بھی اٹیک ہو سکتا تھا۔ سٹینڈ ٹو پوزیشن ہوتی تھی، یعنی ٹریگر کے اوپر انگلی ہوتی تھی، کسی ٹائم اینیمی نے ادھر سے حملہ کیا تو ہم بھی حملہ کر دیں گے، یعنی اتنی زیادہ کشیدہ صورتحال تھی تب۔ تو اب بھی صورتحال جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک طرف تو وہ عمران خان کو یا تو ڈسکوالیفائی کرنے کی بات کر رہے ہیں، عمران خان کو اریسٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف جو پی ڈی ایم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی حربہ ایسا جو ہے وہ اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی جس سے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو نقصان ہو۔ تو ایسی صورت میں ساری آپشنز آپ کو بالکل ٹیبل کے اوپر رکھ کے اس کو صرف اس پوزیشن میں لانا ہوگا کہ آپ کسی بھی ٹائم ان کو یوز کر سکیں۔ تو یہ جو عمران خان نے کال واپس دی ہے، یہ اسٹریٹجی کے اعتبار سے اگر یہ اس اسٹریٹجی کو اس طرح کر دیا جائے کہ یہ آپ اپنی جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو اسمبل کریں، ان کو آپ اکٹھا کریں، ان کو آپ پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر، اسلام آباد کے پاس لا کر اکٹھا کر دیں اور ان کے سر کے اوپر بٹھا دیں۔ ہم کوئی کسی قسم کا کوئی بھی وہ تصادم نہیں چاہتے، سارے کے سارے لوگ غیر مسلح آئیں گے، یہ بزرگ، بچے، خواتین، سارے کے سارے لوگ نکلیں اور کوئی ایک گملہ بھی نہ ٹوٹے، ایک درخت کی ٹہنی بھی نہ ٹوٹے، ایک پھول کی پتی بھی نہ ٹوٹے، ایک ایسے آرگنائزڈ جمہوری پیسفل طریقے سے خان صاحب یہ کال دیں اور لوگ آ جائیں اور یہ اسمبلی ہو، اور یہ جب اسمبلی ہوگی لوگ ادھر پہنچیں گے تو پھر ان کی جو نرز ہیں وہ متاثر ہوں گی۔ تو جب نرز متاثر ہوں گی تو پھر ارلی الیکشن کی طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے، پھر اس میں آسانی ہوگی۔ میں نے آپ کو سمجھایا کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ کس نے فرسٹ اسٹرائک کرنی ہے، تو اگر آپ فرسٹ اسٹرائک کی بات کرتے ہیں، آپشن کو آپ یوٹیلائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو وکٹری آپ کی ہوتی ہے۔ عمران خان بالکل کریز سے باہر نکل کے کھیل رہے ہیں، فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، بہت ہی اگریسو اننگز کھیل رہے ہیں اپنے پورے پولیٹیکل کریئر کی۔ ایسی صورت کے اندر یہ جو اب کال دینی ہے وہ کال دے کے تو اس کو ایک خاص پوائنٹ پر لے جائیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ڈی چوک ابھی آپ چوک کر دیں، ہم نہیں چاہتے کہ پوری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو آپ چوک کریں، لیکن لوگوں کو لے کے تو آئیں تاکہ یہ جو 22 سپتمبر سے پہلے آپ کے اوپر فرد جرم لگانے کی بات ہو رہی ہے اس سے پہلے ان کو پتہ چلے کہ عوام پاکستان صرف عمران خان کے ساتھ جلسے جلوسوں کی حد تک نہیں ہے، وہ ان کو لے کے آگے آ چکے ہیں۔ تو یہ آپ لے کے آگے آئیں گے تو یہ آپ کے اور پی ڈی ایم اور پوری کی پوری جتنی بھی یہ قوتیں ہیں ان کے درمیان وہی معاملہ ہوگا جو آئی بال ٹو آئی بال انڈیا پاکستان کے درمیان 2001-2 میں ہوا تھا۔ تو پھر وہ ہوگا جس کے اعصاب کے اندر زیادہ قوت ہوگی وہ جیت جائے گا۔ پاکستان کے اعصاب میں اللہ نے زیادہ قوت دی تھی جب مشرف کی حکومت تھی، پاکستان جیت گیا اور ڈیفیوز ہوئی صورتحال، فوج واپس چلیں گی، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ آپ لے کے جائیں ان پولیٹیکل پاورز کو، اور اگر یہ جلدی اس سے کیا کہتے ہیں کہ آواز باختہ ہو جائیں، آپ فاتح ہو جائیں گے، ان لوگوں کو واپس لے آئیے گا۔
یہ ابھی لمبی چوڑی گیم نہیں ہے، یہ بالکل اٹ از اے میٹر آف کپل آف ڈیز اگر آپ لے جاتے ہیں تو یہ تو ہے پولیٹیکل صورتحال کے اوپر اپڈیٹ۔ اس کے ساتھ مجھے گزارش یہ کرنی ہے کہ ملک کے اندر یہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں آئی ہوئی ہیں، ان تباہ کاریوں کے اوپر مختلف طرح کی لوٹ مار کی بھی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم غیر ملکی جو انٹرنیشنل ریپیوٹ کی جو آڈٹ فرم ہے اسے آڈٹ کرائیں گے، لیکن اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی آسمانی قدرتی آفات آیا کرتی ہیں تو یہ جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کیوں یہ جناب سیلاب آئے ہوئے دنیا مر گئی ہے، لوگ بیماریوں کا شکار ہیں، لوگوں کے گھر بار، لوگوں کے جانور، فصلیں، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے، تو پھر یہ ظالم کیوں لوٹ رہے ہیں؟ اس کی بڑی واضح مثال ہے، انسان کی تخلیق میں اس کا جواب ہے کہ انسان کی دو انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا ہے اشرف المخلوقات، یعنی ایک ہے احسن تقویم، سورہ 3 کے اندر ہے کہ وہ انسان فرشتوں سے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ دوسری اس کی انتہا ہے اسفل سافلین، اور یہ پھر درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہی انسان ہی ہوتا ہے جو مردوں کو نکال کے ان کی ہڈیاں بیچتا ہے، مردوں کو نکال کے بدفعلیاں کرتا ہے، اور کیا کیا کچھ نہیں کرتا۔ دیز آر ہیومن بینگز۔ تو یہ سیلاب کے اندر لوٹ مار کا ہو جانا، چوری چکاری کا ہو جانا، یہ اتنی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ یہ 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا کشمیر میں، تب بھی اس طرح کے واقعات درجنوں کے حساب سے ہوئے تھے، اب بھی ہوں گے۔ اس میں کرنا صرف یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن نے مزید اپنے آپ کو تگڑا کرنا ہے، ویجیلنٹ ہونا ہے۔ اس طرح کے ایلیمنٹس کے لیے آپ اسپیشل جیسے کیو آر ایف پھر رہی ہوتی ہے، اس طرح کی جو کوئی فورس جو ہے، پولیس کی فورس ہے، ایلیٹ والے لڑکے، ان کو باہر وہ آپ لے کے جائیں اور گاڑیاں گھومتی رہیں، اور ان کو تھوڑا سا ہراس کرنے کے لیے، ڈیٹر کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا اور ویجیلنٹ کریں تاکہ اس طرح کے واقعات کم ہوں۔ تو ان کے سد باب کے لیے حکومت کو کام کرنا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔